ویلکم اور السلام علیکم. میرا نام نبیل اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہو. تو فائبر کی جو گگ ہے میری 2 گگز ہیں جو ڈینائی ہو گئی ہیں. ابھی ایک گگ پہ تو آرڈر بھی ایگزیکیوٹڈ تھا, ایک آرڈر بھی تھا یہ $250 کا. اب جو دونوں گگز ہیں فائبر نے ڈینائی کیوں کی ہیں؟ ریموو کر دیا سیریسلی. ٹاٹا بائے بائے. اب ڈینائی کرنے کی میں ریزن بتاتا ہوں جو انہوں نے. اوکے, یہ بھی ڈینائی کر دیا. اس سے بھی آرڈرز تھے. لیول 1 میں اچیو کر چکا ہوں, تقریباً 25 سے زیادہ میں نے آرڈر اس پہ کی ہیں. لیول 2 اچیو ہونے والا تھا. تو یہ فرسٹ گگ پہ انہوں نے یہ irrelevant to the marketplace, it seems your gig is not appreciated for the Fiverr marketplace. اب سیکنڈ جو گگ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو ویڈیو ڈینائی ہے اس میں نے ویڈیو بھی لگائی تھی. اب نارملی فائبر کہتی ہے کہ جی آپ نے ڈسکرپشن کاپی نہیں کرنی. چلو میں یہاں سے تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں یہ ڈینائی کس کس وجہ سے کرتی ہے. جو فائبر کی گگ ہے اس میں جو مجھے لگتا ہے آپ کی جو آپ ڈسکرپشن کاپی نہیں کر سکتے. ڈسکرپشن کاپی ڈسکرپشن, اور پھر اگر آپ نے پکچر کو کاپی کیا ہے تو وہ بھی ریزن بن سکتی ہے فائبر گگ ڈینائی ہونے کی. اور اگر آپ نے پکچر کے ساتھ ساتھ اگر ویڈیو بھی کاپی کیا تو بھی گگ ڈینائی ہو سکتی ہے. اور ان کیس اگر آپ نے کلائنٹ کے ساتھ کوئی ایشو کر دیا اور کمپیٹیٹیو نیچر میں کلائنٹ سے بات کر رہے ہو تو کلائنٹ کو آپ کی سروس اچھی نہیں لگی, اس نے آپ کی کمپلین کر دی, یا پھر آپ نے کلائنٹ کو کہا کہ میں نے واٹس ایپ پہ بات کرنی ہے, واٹس ایپ وغیرہ پہ, یا پھر آؤٹ سائڈ آف فائبر, تو ان چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے. ان کیس آپ نے کلائنٹ کو آؤٹ سائڈ کرنے جانے کے لیے بھی نہیں کہا, واٹس ایپ پر بات کرنے کے لیے بھی نہیں کہا. اب میری جو گگ ریموو ہوئی ہے وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ میرا ایک کلائنٹ تھا. وہ نارملی جب میں کلائنٹ سے بات کرتا ہوں تو یہاں پہ میں دکھاتا ہوں کہ 2 طرح کے کلائنٹ ہیں جن کے ساتھ بائی ڈیفالٹ ہمیں زوم میٹنگ کرنا الاؤ ہے. ایک تو یہ وی آئی ڈی کلائنٹ ہے جس کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہو کہ باٹم پہ ایک ویڈیو بٹن موجود ہے. اسی طرح یہ فائبر بزنس کلائنٹ ہے. یہ اگر ہم فائبر بزنس کلائنٹ کو دیکھیں تو یہ بزنس کلائنٹ, اس کے ساتھ بھی ہمیں یہ باٹم پہ جو دیکھ رہے ہو یہ ویڈیو کال کا بٹن موجود ہے. اب جو ریگولر کلائنٹ ہے اس کے ساتھ ویڈیو کال کا بٹن موجود نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے نارملی جو لوگ کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ زوم لنک کریٹ کر سکتے ہیں, جن کے ساتھ نہیں ہے وہ ڈائریکٹ زوم کی میٹنگ پرووائڈ کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہ میں نے لنک پرووائڈ کیا کہ آپ زوم پہ آ جاؤ تو بات ہو جاتی ہے, فائبر کچھ نہیں کہتا اس لنک سے. لیکن اگر آپ فائبر کی سپورٹ سے پوچھو گے تو وہ کر دیں گے, پتہ نہیں کیوں وہ بائر کو سپورٹ نہیں کرتے اس معاملے میں. ان سے میں نے گائیڈنس مانگی, میں نے ہیزیٹیٹ ہوتے ہوئے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مجھے, لیکن اس کی ریکوائرمنٹ یہ صحیح طرح سے سمجھا نہیں پا رہا تھا. تو مجھے لگا کہ اگر ہم زوم پہ میٹنگ کر لیں گے تو آئیڈیا جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اسٹریٹ فارورڈلی مجھے بتا دے گا. تو میں نے اس کو لنک پرووائڈ کر دیا, لیکن میں ہیزیٹیٹ بھی تھا. تو میں نے پھر فائبر کو نا ایک ریکویسٹ جنریٹ کی. یہ میں دکھاتا ہوں, یہ فائبر کی سپورٹ سیکشن پہ جاتے ہیں. اوکے, ہیلپ اینڈ سپورٹ پہ, اور ایک نیو ٹکٹ جو سی ہے نا فائبر ریکویسٹ, یہ ٹکٹ میں دکھاتا ہوں. اوکے, اب مجھے کنفیوژن تھی کہ فائبر, اب پہلے میں نے 3 بار ہی فائبر کی ٹیم کو میں نے کانٹیکٹ کیا. اب پہلی بار جب میں نے کیا تھا نا, یہ میں پہلے دکھاتا ہوں اس میں ان کی ٹیم کے پرسن نے کیا کہا تھا مجھے. میں نے اس سے پہلے کیا پوچھا, میں نے کہا کہ بعض اوقات فائبر وی آئی پی کلائنٹ جو وی آئی ڈی ہوتی ہے فائبر بزنس کلائنٹ, ان دونوں کے ساتھ ہمیں
ایکسٹرا آپشن ملتی ہے جو کہ زوم میٹنگ کا لنک ہے. تو یہ بہت یوزفل ہے. تو فائبر کے ساتھ ہم ان کے ساتھ فائبر وی آئی ڈی کلائنٹ اور بزنس کلائنٹ کے ساتھ فائبر میٹنگ زوم میٹنگ کر سکتے ہیں, لیکن جو ریگولر کلائنٹ ہیں ان کے ساتھ الاؤ نہیں ہے. تو کیا مجھے زوم میٹنگ نارمل لوگوں کے ساتھ یہ فیچر کیوں نہیں ہے, اور کتنی دیر لگے گی, فائبر کب تک یہ پرووائڈ کرے گا, اور کیا میں اس کو یوز کر سکتا ہوں؟ تو مجھے ٹیم کے پرسن نے کہا تھا یہاں پہ کہ پلیز نوٹ دیٹ if the gig description contains the Zoom reference it is completely safe to send the regular user the link through the inbox. تو اب میں نے جو گig کی ڈسکرپشن رائٹ ڈاؤن کی تھی اس کے اندر زوم میں نے لکھا نہیں تھا, تو میں نے پھر سوچا کہ یار اگر میں ایسے ڈائریکٹ لنک سینڈ کر دوں گا تو کہیں فائبر اس کو سسپیشیس نہ سمجھے, تو کیا میں ان سے پہلے پرمیشن لوں؟ مجھے پتہ نہیں تھا نا, میں چاہ رہا تھا کہ پہلے ان سے کیا مجھے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اپنی ڈسکرپشن کے اندر زوم کا ریفرنس دوں, پھر آپ اس کو الاؤ کرو گے گگ کو کہ جی ہاں باپا آپ اس اسپیسیفک گگ کے لیے زوم پہ میٹنگ کر سکتے ہو. تو میں نے ان سے ایز یوزول جیسے پریویس ٹائم میں نے بات کی تھی, میں نے اسی طرح ہی کہ وی آئی ڈی کلائنٹ اور بزنس کلائنٹ کو الاؤ ہے اور ریگولر پرسن کو الاؤ نہیں ہے. تو کیا مجھے پرمیشن چاہیے, یہ لکھا ہے کیا مجھے پرمیشن چاہیے, دیٹ ڈو آئی نیڈ ٹو رائٹ اٹ اباؤٹ دا زوم میٹنگ ان مائی گگ ڈسکرپشن. اب یہ میں نے اس کو لنک سینڈ کیا ہے, تو ڈیوڈ نام کا بندہ آیا صبح کے 1 بجے کے قریب. تو اس نے کیا کہا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم نے نا آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ ریلیٹڈ ٹیم کو ریویو کے لیے سینڈ کر دی ہے, تو ہوپ فلی وہ آپ کو رسپانس دیں گے. میں رات کو جاگا تھا, 1 بجے اس نے ریلیٹڈ ٹیم کو یہ میری ریکویسٹ سینڈ کر دی, اور انہوں نے کیا کیا, یہ پھر یہ دیکھو 2:08 پہ 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے میری دونوں گیگ بند کر دی. میں تو ان سے گائیڈنس مانگ رہا تھا کہ یار کیا الاؤ ہے کہ نہیں, کیا میں گگ ڈسکرپشن پہ لکھ سکتا ہوں. اچھا, اب جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہ ٹاپ ریٹڈ سیلر, ان کی آئی ڈی ٹاپ ریٹڈ کے قریب ہے, وہ کئی سالوں سے فائبر پہ کام کر رہے ہیں, سافٹ ویئر بھی رن کر رہے ہیں. اب ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈائریکٹ جو زوم کا لنک ہے وہ کریٹ کر کے سینڈ کر کے ان سے بات کر سکتے ہو. جب بھی اگر بائر کوئی ایشو سپورٹ ٹیم کے پاس لے کے جائے گا, سپورٹ ٹیم آپ کی ہیلپ نہیں کرے گی. نہیں, 15 دن تک ٹائم ضائع کر دیتے ہیں, نہیں کرتے وہ ہونیسٹلی. بائر کو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بائر کی ہی غلطی ہوتی ہے. یار اتنی کیا ریسٹرکشن ہے کہ میں نے تو پرمیشن مانگی, اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں گائیڈنس مانگنے کے لیے, آپ مجھے گائیڈ کرو نا. گائیڈ کرنے کی بجائے آپ نے پکڑ کے میری گگ ڈیلیٹ ریموو کر دی ہے. تو اب یہاں پہ ایشو کیا بتا رہے ہیں, اب جو پکچر تھی ایمیج جو ان کی بات کرتے ہیں, اب پکچر ڈسکرپشن میں نے خود لکھی ہے, ایمیج میں نے خود بنائی ہے ایڈٹ کر کے, ویڈیو بھی میں نے خود کریٹ کی ہے, ٹھیک ہے, اینیمیٹڈ ویڈیو میں نے خود کریٹ کی ہے. فائبر کلائنٹ کے ساتھ میں آؤٹ سائڈ بات کرتا ہی نہیں ہوں. یہ پھر بھی یہ دیکھو ذرا, ایک اور پکچر دکھاتا ہوں, یہ دیکھو. اب کلائنٹ کیا کرتے ہیں, اکثر کلائنٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں لنک پرووائڈ کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ سلیک سافٹ ویئر ہے وہاں پہ آ جاؤ, یا پھر کیلنڈری ایک سافٹ ویئر ہے وہاں پہ آ جاؤ, ہم زوم کی طرح میٹنگ وہاں پہ کر سکتے ہیں. تو میں نے انہیں منع کیا. ایک کلائنٹ نے مجھے یہ لنک سینڈ کیا کہ آپ سلیک کا لنک یوز کرو اور میرے ساتھ جہاں پہ میٹنگ کرو. تو میں نے اس کو سیدھے کہا کہ نہیں, ہم سلیک پہ نہیں جا سکتے, نوٹ آؤٹ سائڈ آف فائبر. اچھا, اگر میں ڈائریکٹ چلا جاتا نا تو کوئی ایشو نہیں تھا. اب چونکہ میں نے آؤٹ سائڈ کا ورڈ یوز کیا ہے, آؤٹ سائڈ آف فائبر, یہ سینس نہیں ہے ان کی. جو فائبر سپورٹ ٹیم ہے وہ بغیر سینس کے آٹومیٹ سسٹم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ کیا سچویشن چل رہی ہے. اب یہاں پہ نوٹ آؤٹ سائڈ آف فائبر, تو آؤٹ سائڈ کا ورڈ اگر آپ نے لکھ دیا تو آپ کو فلیگ مل جائے گا, اور اگر آپ کی آئی ڈی کو فلیگ مل گئے زیادہ, تو مجھے کوئی 3-4 دفعہ ملا, تو جب اگر زیادہ فلیگ مل جائیں تو آپ کی آئی ڈی جون سی ہے نا وہ ان کی نظر میں آنا شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ اس کو سسپیشیس سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ یہ نہ کرتے اور ڈائریکٹ زوم میٹنگ پہ چلے جاتے, اور زوم میٹنگ الاؤ ہے وہ آپ کر سکتے ہو, لیکن اگر آپ پوچھو گے تو
اکثر یار لیول 2 ٹاپ ریٹڈ کے بندے وہ کرتے ہیں، ان کو نہیں کہتے، ان کو وارننگ جاتی ہے، لیکن جو لیول 2 سے کم کے لوگ ہیں نا، وہ اگر وہ کوئی ایشو کام کرتے ہیں نا تو فائبر ان کو نا بہت سسپیشیس نظر سے دیکھتا ہے، تو ان کو وارننگ بھی نہیں دیتا ڈائریکٹ، یا تو گگ ریموو کر دیتا ہے یا تو پورا پورا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اب اس کیس میں میرا اکاؤنٹ تو ڈیلیٹ نہیں ہوا، لیکن ڈیلیٹ کر دی، پہلے 2-3 اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہوئے تھے، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ہم یہ گگ آپ کی جو ڈنائی ہوئی ہے کین ناٹ بی ریسٹور، لو جی ریسٹور نہیں ہو سکتی، جو ہم نے گگ ریموو کر دیا یہ ریسٹور نہیں ہو سکتی۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ یار، اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی جو سروس ہے وہ ویسے کہ ہم فائبر کے فوکس میں نہیں ہے، یہ دیکھو ذرا، بائی اوور ریلیونٹ ٹیم ڈیو ٹو اٹ ناٹ بینگ ان فوکس فار آور مارکیٹ پلیس، جو آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ہماری مارکیٹ پلیس کے فوکس میں نہیں ہے۔ یار آپ کی کیٹیگری میں موجود ہے میٹا ٹریڈر 4 ٹریڈنگ روبوٹس، آپ لوگ سروس پرووائڈ کر رہے ہو، کہ میں تو یہ مہینوں سے پرووائڈ کر رہا ہوں۔ یہ ایشو تب بھی آنا تھا جب میں نے آپ کو یہ ریکویسٹ سینڈ کی ہے پوچھنے کے لیے کہ میں نے زوم کی لنک میں کریٹ کر سکتا ہوں، زوم پہ میٹنگ کر سکتا ہوں، پوچھا ہے تو مسئلہ آ گیا، نہ ہی پوچھوں، اس سے پہلے میں نے 3-4 بار کیا تھا ڈر ڈر کے زوم پہ میٹنگ، کوئی ایشو نہیں ہوا، لیکن اب میں نے پوچھا تو انہوں نے یہ ایشو کو کر دیا، تو تھوڑا اگر کچھ سیکھنے کو ملا ٹرائی کرنا کہ دوبارہ ایسی مسٹیک نہ کرو آپ لوگ بھی۔ خدا حافظ۔